ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر آواز بلند فرمایا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کروں جو میرے ذمہ ہے، تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو، اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ کلمات عورتوں اور بہنوں کے کانوں میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ امام نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے۔ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتیں خاموش ہو گئیں تو ایک درد انگیز نصیحت امیز خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ مجھے قتل اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہاری نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر تیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے پوری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، پوچھو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، پوچھو زہد بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے شک یہ باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے لیے کافی نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے روسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ردی، اے حجاز بن البہار، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے تھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے خطوط نہیں لکھے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشس نے کہا کہ آپ اپنے چچا داد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر حسین ابن علی علیہ السلام گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد ظہیر بن القیون کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتائیں کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل کر دے گا۔ ان لوگوں نے حضرت ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی، اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیٹا حسین ابن علی علیہ السلام، سمیہ زانیہ کے بیٹے
عبیداللہ ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب گفتگو تحویل ہونے لگی تو شمر ذی الجوشن ملعون نے پہلا تیر مارا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو طیب ہو کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ فرمایا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے اس کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ علیہ السلام پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو۔ ان کو اس کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں بھی چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی طرح مثل بنا لیا ہے اور درہ فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، مجوسی اور نصرانی سب پیتے ہیں، اور حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت پیاسے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے۔ اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر بن یزید الرحائی پر بھی تیر پھینکے گئے۔ وہ واپس آ گئے، حسین ابن علی علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید الرحائی نے حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو وسال جہنم کیا۔ مسلم بن اوجسا زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مظہر ان کے پاس آئے اور کہا، جنتی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت پوچھتا۔ انہوں نے کہا، ہاں، ایک وصیت کرتا ہوں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن ملعون نے حسین ابن علی علیہ السلام اور اس کے رفقا پر چاروں طرف سے حملہ بول دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید فوج طلب کی اور شیس بن ربی سے کہا، تم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا، ابن علی علیہ السلام اس وقت روح زمین پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو فوج اور تازہ دم دستے منگوائے یہ آ کر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین علیہ السلام نے ان کا نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا اور اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے اور یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے با آواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو، ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان کی جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلوات الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا۔ اب یہ لوگ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت ظہیر بن القین نے امام حسین علیہ السلام کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہید ہونا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو بچا نہیں سکتے ہیں اور نہ خود بچ سکتے ہیں۔
ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حسین علیہ السلام کے سامنے پہلے شہید ہو جائیں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی دوران امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے جناب علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: میں علی بن حسین بن علی ہوں، قسم ہے رب کعبہ کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کم بخت مرہ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام سامنے آئے اور کہا: خدا اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو شہید کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بیوقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لے گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن علیہ السلام کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا: یا اماں، اے میرے چچا جان۔ امام حسین علیہ السلام نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے حملہ کیا۔ کونی سے اس لعین کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام تنہا بیجار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح واپس لوٹ جاتا، اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کو اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکی الکلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے جناب علی اصغر کو بلوایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ایک بدنصیب ہرملا ملعون نے علی اصغر کی گردن میں تیر مار کر شہید کر دیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اس معصوم کا خون زمین پر بکھیر دیا اور اپنے چہرہ انور پر لگایا اور دعا کی: اے اللہ، تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ علیہ السلام پانی پینے کے لیے درہ فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم ابن نمیر نے آپ علیہ السلام کے منہ پر نشانہ لگا کر تیر پھینکا، جو آپ کو لگا اور آپ کے دہنے مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر ملعون 10 آدمی ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حسین علیہ السلام بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد و اہل بیت قتل کر دیے گئے ہوں اور اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک قطرہ سے محروم ہو، وہ اس قوت اور یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الخلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر ملعون نے خولی بن یزیز اور سنان ابن انس کو کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ خولی بن یزیز آگے بڑھا اور ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت ملعون سنان ابن انس نے یہ کام سر انجام دیا۔ آپ علیہ السلام کی لاش مبارک کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ علیہ السلام کے بدن پر تھے۔ تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالم بیمار کربلا امام زین العابدین کی طرف بڑھے۔ شمر نے ان کو قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا: بچے کو چھوڑ دو، یہ مریض ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آیا اور کہنے لگا کہ عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے کو چھوڑ دو۔ ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رندوایا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا اور ان لعینوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کے 72 اصحاب شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی واصل جہنم ہوئے۔